کہی جائے اور دل اس کے موافق نہ ہو تو اس سے ہمیں کوئی فائدے ہونے والا نہیں ہے. اسی کو جھوٹ کہا جاتا ہے. آپ کی زبان پہ کچھ ہو اور دل کے اندر کچھ ہو تو اسے اللہ کے یہاں جھوٹ مانا جاتا ہے. دنیا میں بھی جھوٹ مانا. جھوٹ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک جھوٹ ہے کہ کوئی بات حقیقت کے خلاف ہو. یہ موبائل ہے. اگر میں اس کو کہوں کہ یہ مائکرو فون ہے مثلا تو کیا ہوگا؟ یہ حقیقت کے خلاف ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ موبائل ہے. اگر میں کہوں مائکرو فون ہے یا میں کہوں کہ یہ جو ہے لیپ ٹاپ ہے یا میں کہوں کہ یہ اے سی ہے، مکیف ہے، تو کیا ہوگا؟ جھوٹ ہوگا، کیونکہ حقیقت کے خلاف ہے. حقیقت کے مطابق کوئی بات کہنا اسے سچ کہا جاتا ہے. واقعہ کے مطابق، حقیقت میں ایک سچ یہ ہے. دوسرا سچ یہ ہے کہ زبان سے جو آپ کہہ رہے ہو وہی آپ کے دل میں ہو، یہ سچائی ہے. تو منافقین کا مسئلہ یہی تھا کہ وہ زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، لیکن دل سے وہ ایمان نہیں لائے ہوتے تھے. دل میں اس کا انکار کرتے تھے، اس سے بغض رکھتے تھے، اس سے نفرت کرتے تھے، کراہت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دل سے ایمان نہیں لائے ہوئے ہیں، یہ صرف زبان سے اپنے ایمان کا اعلان کر رہے ہیں. ایمان اور اسلام اور احسان، میں نے بتایا کہ 3 درجے ہیں. اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے. ایک آدمی زبان سے کلمہ پڑھ لے، 5 وقت صلاح کی پابندی کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کا صوم رکھے اور اللہ کے گھر بیت اللہ کا حج کرے طاقت کی صورت ہونے کی صورت میں، تو اسے مسلمان مان لیا جائے گا. جب وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر پختہ یقین کرے گا، دل کی گہرائی سے اس کی صداقت کو تسلیم کرے گا اور اس کے اثرات اس کے اعضاء اور جوارح پر بھی ہوں گے، تو اس کو ایمان والا کہا جائے گا. اور سب سے اعلیٰ درجہ احسان کا ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان جو دین کا سب سے بڑا درجہ ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، حالانکہ یہ ایمان والے نہیں ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام والے ہیں. ظاہر طور پر یہ فرما بردار ہو گئے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایمان اترا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں. یا ان کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جب تک اسلام کے خلاف کوئی عمل ان سے ثابت نہ ہو جائے تب تک ان کو مسلمان کہا جائے گا. لیکن اسلام اور ایمان کا معاملہ ایسا ہے کہ جب اسلام کہا جائے تو ایمان بھی اس میں داخل ہوتا ہے، جب ایمان کہا جائے تو اسلام بھی اس میں داخل ہوتا ہے، سوائے اس صورت کے کہ ایمان و اسلام کو ایک ساتھ بیان کیا جائے. جب ایک ساتھ بیان کیا جائے گا تب کہا جائے گا کہ اسلام یہ ہے اور ایمان یہ ہے. ایسی صورت میں ایمان و اسلام جب الگ الگ بیان کیا جائے گا کہ یہ ظاہری اعمال اسلام ہے تو ان کو مسلمان کہا جائے گا. لیکن اگر ظاہر و باطن دونوں کا خیال کیا جائے تو منافقین اس اعتبار سے، ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے مسلمان نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے ہیں، وہ صرف اپنی زبان سے ایسی بات کہتے ہیں. آپ اس میں دیکھیں قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کسی چیز کو تقسیم کر کے سمجھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی 3 تقسیم کر دی، اس سے چیزیں خوب کلیئر ہو کے سمجھ میں آ گئی. ایک گروہ وہ ہے جو ایمان والوں کا گروہ ہے، ایک گروہ وہ ہے جو کفر والوں کا گروہ ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو دونوں کے بیچ کا ہے. ایمان والوں میں بھی بہت درجات ہیں، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. کفر میں بھی بہت درجات ہیں، کفر گھٹتا بڑھتا ہے. منافقین میں بھی درجات ہیں. اللہ نے جیسے کہ آگے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری، اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی. تو بیماری کم تھی تب تو بڑھی، اس کا مطلب یہ بھی نفاق بھی کم اور زیادہ ہوتا ہے. تو سب میں درجات ہیں، کوئی ایک درجہ نہ کہے. بعض لوگ اپنی جہالت و نادانی کی وجہ سے کہتے ہیں یا تو ابو بکر بن جاؤ یا تو ابو جہل بن جاؤ، بیچ میں کوئی جگہ نہیں. تو ایسے لوگ کیا کہا جائے گا؟ نہیں، ایمان میں بھی درجات ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ اعلیٰ درجے کے صدیق کا مرتبہ ہے،
لیکن کتنے ایسے بھی مسلمان تھے جو آ کے اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے یا اللہ کے نبی اگر میں کلمہ پڑھ لوں 5 وقت صلاح کی پابندی کروں خالی فرض پڑھ لوں زکوٰۃ دے لوں حلال کو حلال مان لوں حرام کو حرام مان لوں جنت ملے گی؟ اللہ کے نبی کہتے تھے بالکل جنت ملے گی، بس اتنی سی بات پر۔ ایک صحابی آتے تھے کہتے تھے کہ اللہ کے نبی اسلام کے شرائع قوانین بہت ہو گئے ہیں، مجھے کوئی ایک چیز بتا دیجئے کہ میں اسے مضبوطی سے پکڑ لوں، ساری چیزیں مجھے نہیں یاد رہتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں پھر اسی پہ ڈٹ جاؤ۔ تو ایک درجہ نہیں، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، اور کفر بھی کم اور زیادہ ہوتا ہے، اور نفاق بھی کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ کفر میں کفر اکبر اور کفر اصغر ہے، اور نفاق میں بھی نفاق اکبر اور نفاق اصغر ہے۔ یہاں جس نفاق کا بیان ہو رہا ہے یہ نفاق اکبر کا بیان ہو رہا ہے، جو کہ ایمان سے متعلق ہے۔ جو لوگ کے حقیقت میں ایمان والے ہیں ہی نہیں، جو اپنے آپ کو اگرچہ کہیں کہ میں ایمان والا ہوں لیکن نہ ان کو اللہ پہ یقین، نہ وہ صلاۃ پڑھیں تو اس لیے کہ جنت ملے گی، وہ صلاۃ پڑھتے ہیں اس لیے کہ لوگ پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ لوگ مجھے بے نمازی کہیں نہ کہیں، اس لیے کہ بہت سارے اسباب ہیں، اللہ پر ایمان اس کی وجہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، بلکہ اس لیے کہ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اس پہ کہا جائے گا کہ تم نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی، اس پر گرفت ہوگی، اس پر پکڑ ہوگی دنیا میں، تو اس دنیا کی پکڑ کی وجہ سے ناپسندیدگی کے ساتھ کراہت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، سستی کے ساتھ صلاح پڑھتے ہیں اور کراہت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ لا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى ولا ينفقون الا وهم کارہون۔ تو یہ وہ منافقین ہیں جن کا کی حقیقت میں ایمان ہے ہی نہیں۔ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم تو ایمان پہ ہیں، کفر والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کا خالی مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے بنے ہوئے ہیں، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، فریب دے رہے ہیں۔ تو یہ مکر و فریب والے ہیں، دھوکے باز لوگ ہیں جن سے اہل ایمان کو چوکنا رہنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن سمجھے تو کتنا سمجھنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کر کے تقسیم کر کے ایک ایک بات خوب سمجھا کے بتائی۔ یہ ایمان والے ہیں، یہ چیز ہو تو آدمی ایمان والا ہے، یہ کفر والے ہیں، ایسا کریں تو کفر والے ہیں، اور جو ایسا کریں وہ نفاق والے ہیں، نہ ایمان والوں میں ہیں نہ کفر والوں میں، وہ بیچ والے ہیں جو سب سے زیادہ دنیا میں بھی پریشان آخرت میں بھی پریشان۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے تہ میں ہوں گے، نچلے درجے میں ہوں گے، اس لیے کہ سب سے بدترین لوگ ہیں، اور دنیا میں سب سے بزدل، سب سے زیادہ ڈرپوک، کسی طرح کی جرأت ان کے اندر نہیں، ان کے اندر یہ جرأت نہیں کہ وہ اپنے ایمان کا کھلم کھلا اعلان کر سکے اور دل سے اسے قبول کر سکے، اور یہ بھی جرأت نہیں کہ اگر دل میں کفر ہے تو پھر زبان سے کفر کہہ سکے۔ جب کوئی بات کہیں گے تو چاروں طرف دیکھیں گے کہ کہیں کوئی میری بات سن تو نہیں رہا ہے، اس وقت جو مجمع ہے وہ ایمان والوں کا مجمع ہے یا کفر والوں کا مجمع ہے۔ ہر وقت جو ہے ان کا کوئی ایک مضبوط کسی ایک مضبوطی پر حق پر وہ جمے ہوئے نہیں رہیں گے، تو یہ ہمیشہ پریشان رہیں گے۔ صلاح پڑھ کے آئیں گے تو کوئی اطمینان نہیں ہوگا، لیکن ایمان والا صلاح پڑھ کے آتا ہے تو میں نے اللہ کے لیے پڑھی، میرا رب اس پہ راضی ہوگا، مجھے ثواب دے گا، اس کے بدلے مجھے جنت ملے گی، مجھے اللہ تعالیٰ اس کا دنیا میں بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی فائدہ دے گا، وہ مطمئن ہوتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خوش رہتا ہے، میں نے زکوٰۃ خرچ کی ہے، اللہ مجھے اور برکت دے گا میرے مال میں، اللہ اس کی وجہ سے کمی نہیں کرے گا، اور وہ زکوٰۃ خرچ کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ میرے اوپر مصیبت ہے جو لاد دی گئی ہے، کیوں ایسا کر دیا گیا ہے، کوئی چیز اسے نہ دنیا میں اطمینان ہوتا ہے نہ آخرت میں اطمینان ہوتا ہے۔ تو منافقین دنیا میں بھی سب سے بدتر لوگ ہوں گے اور آخرت میں بھی سب سے بدتر لوگ ہوں گے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کہ کس طرح سے تقسیم کر کے ایک ایک چیز کو خوب اچھی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی ہمیں ان آیات سے معلوم ہوئی کہ زبان سے کوئی بات کہنا اگر دل میں نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو نفاق پر رہے، یعنی جس کا ظاہر ایمان کا بھلے اعلان ہو، دل میں ایمان نہ ہو، تو اللہ کے ہاں ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد آگے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور دھوکہ دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ بار بار سنا ہے، پھر میں یاد دلاتا ہوں ایک بار۔ کیوں یاد دلاتا ہوں؟ اس آیت سے آپ ملا لیجئے پھر۔ لا الہ انکار کر دیا ہے نا، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کو کہتے ہیں حصر، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ لا اور الا سے جو بات کہی جائے اس میں حصر آ جاتا ہے کہ یہ خاص ہے، یہاں سے ہٹ نہیں سکتا، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وما یخدعون الا انفسهم، یہ لوگ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر صرف اپنے آپ کو، نہ اللہ کو دھوکہ دے پا رہے ہیں نہ ایمان والوں کو یہ دھوکہ دے سکتے ہیں۔ یہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو۔ ان کے سوا کوئی بھی دھوکے میں نہیں ہے، دھوکے میں وہ خود ہیں، فریب میں وہ خود ہیں، اپنی چال میں وہ خود پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کی چال بازی اور ان کی مکاری اور ان کا فریب وہ خود ان کے لیے مصیبت بن کے آنے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ان کی نادانی یہ ہے وما یشعرون، کہ انہیں شعور بھی نہیں ہے۔ شعور کس کو کہتے ہیں؟ انہیں اس کا علم بھی نہیں ہے۔ علم اور شعور میں تھوڑا سا فرق ہے۔ شعور، شعر سنا ہے نا، شعر بال کو کہتے ہیں نا، تو بال باریک ہوتا ہے نا، تو شعور کے اندر زیادہ باریکی والا علم ہوتا ہے۔ علم، عام علم کو علم کہتے ہیں، یہ چیز جانکاری ہے، معلومات ہے۔ شعور جو تھوڑی باریکی والی معلومات ہو اس کو شعور کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو شعور بھی نہیں ہے کہ وہ جو فریب دے رہے ہیں اس کا نتیجہ خود انہی کے اوپر آنے والا ہے۔ اس آیت سے اللہ نے فرمایا کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنی سمجھ سے، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے گمان سے، لیکن وہ کسی کو نہیں دھوکہ دے رہے ہیں سوائے اپنے آپ کے، اور نادان اتنے ہیں کہ اس کا انہیں احساس تک نہیں ہے۔ ان آیتوں سے میرے بھائیوں بہت ساری باتیں، اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ منافقین مکار اور دھوکے باز ہوتے ہیں، چال باز ہوتے ہیں، فریبی ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ مکار ہوں، چال باز ہوں، دھوکے باز ہوں، فریبی ہوں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ان سے ہوشیار رہنا چاہیے یا ان کے ساتھ گھل مل جانا چاہیے؟ ان سے ساتھ چوکنا رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں ہم ان کی جال میں پھنس نہ جائیں۔ یہ اہل ایمان کا طریقہ منافقین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ مکر و فریب کرتے ہیں وہ اپنی جال میں خود پھنستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو آدمی بری چال چلتا ہے وہ خود اپنی چال میں پھنس جاتا ہے، اپنی جال میں، اپنی چال میں، اپنی مکاری میں، اپنے فریب میں وہ خود پھنستا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں دوسروں کو پھنسا رہا ہوں، وہ دوسروں کو نہیں پھنسا رہا ہے، وہ اپنے ہی لیے وہ مصیبت پیدا کر رہا ہے۔ تو کبھی کسی کے مکر و فریب اور چال سے چوکنا ضرور رہنا چاہیے، حفاظتی تدبیر ضرور کرنا چاہیے، لیکن کبھی اس کمزوری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی چال اس کو نقصان پہنچانے کے بجائے مجھ کو نقصان پہنچائے گی۔ نہیں، اس کی چال اسی پہ پلٹ کے جائے گی، وہ دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کی چال اس پہ پلٹ کے جائے گی، دیر یا سویر۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک آدمی بری چال چلے اور خود محفوظ رہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی اس سے معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ فریب کاری کا کام کرتے ہیں یا کوئی بھی برا کام کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بصیرت کو اندھا کر دیتا ہے، ان کی عقل کو مٹا دیتا ہے، ان کی عقل کو کمزور کر دیتا ہے، ان کی شعور کو ختم کر دیتا ہے، ان کی آگہی اور جو خبرداری ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے انہیں اپنے نقصان اور نفع کا بھی احساس نہیں رہ پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے منافقین کے بارے میں کہا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ نادان اتنے ہو گئے ہیں، بے خبر اتنے ہو گئے ہیں کہ انہیں اپنے نقصان ہونے کا شعور یا احساس نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی
تکلیف کی بات کیا ہوگی کہ آدمی کو اپنے ہی نقصان کی خبر نہ ہو، اور جس کو اپنے نقصان کی خبر نہیں ہوگی وہ نقصان سے بچ پائے گا؟ کیسے بچ پائے گا جب اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس میں میرا نقصان ہے۔ اسی طرح سے ایک بات پچھلی آیت کے تعلق سے بتا کر کے یا اگلی آیت لے لیتے ہیں۔ پچھلی آیت جو کفار کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ چاہے انہیں ڈر سنائیں چاہے نہ سنائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس سے ہمیں ایک بہت بڑی نصیحت ملتی ہے جو اہل ایمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ جب واعظ ہو، جب اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے، اگر ہمارے دل میں ڈر نہ پیدا ہو تو ہمیں خوف کرنا چاہیے کہ کہیں کفار کی یہ چیز تو ہمارے اندر نہیں آ رہی ہے۔ اللہ نے کفار کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے نبی ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں نہ ڈرائیں ان پہ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ایمان والا ہے، اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے اور اسے اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے، اسے جہنم کے عذاب سے ڈرایا جائے اور اس کے باوجود اسے ڈر نہ لگے تو پھر اسے سوچنا چاہیے کہ کہیں کفار کی کوئی صفت میرے اندر تو نہیں آ رہی ہے جس سے مجھے بچنے کی ضرورت ہے، جس سے مجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو 2 آیتیں ہو گئی منافقین کے تعلق سے۔ آپ جانتے ہیں کتنی آیتوں میں اللہ نے منافقین کا بیان کیا ہے؟ 13 آیات میں بیان کیا ہے۔ کافروں کو 2 آیات میں چھوڑ دیا، واضح ہے ان کا کفر اور ان کی برائی واضح ہے 2 آیتوں میں۔ اہل ایمان کی تعریف 3 آیتوں میں اللہ نے کی اور منافقین کے بارے میں 13 آیتوں میں بیان کیا، خوب اچھی طرح سے وضاحت کر کے، کیونکہ ان کو سمجھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا، پہلی آیت کیا ہوئی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، زبان سے کہتے ہیں دل سے ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وہ اللہ کو فریب دے رہے ہیں، ایمان والوں کو فریب دے رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ خود صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا احساس تک نہیں۔ آپ سوچیں کہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ تو وہ ہے یعلم السر واخفا۔ سر جانتے ہیں؟ راز کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ سرگوشانہ انداز میں کوئی بات کہیں۔ آپ اپنے دوست سے سر اور گوشت کے معنی ہوتا ہے کان اور سر اور کان ملا کر کے چپکے سے کسی کے کان میں کوئی چیز کہہ دیں تو اس کو کہتے ہیں راز کی بات ہے، راز کی بات۔ اللہ نے فرمایا یعلم السر، اللہ ان راز کی باتوں کو جانتا ہے، راز کی باتوں کو جانتا ہے۔ واخفا، اور جو راز سے زیادہ چھپے ہوئے ہیں۔ راز سے زیادہ چھپے ہوئے کون سی بات ہو سکتی ہے؟ جو صرف آپ اپنے دل میں سوچیں، جس میں آپ نے کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ وہ اللہ جو آپ کے دلوں کے راز کو جانتا ہے، دلوں کے بھید کو جانتا ہے، دلوں کے ارادے کو جانتا ہے، اس کو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں؟ تو جو یہ سمجھے کہ میں نے اللہ کو دھوکہ دے لیا، میں ایمان والا بن گیا اور اس کی وجہ سے اپنے جان و مال کی حفاظت کر لی اور اس کی وجہ سے جنت بھی میرا بک ہو جائے گا، تو اس سے زیادہ احمق اور نادان اور سفیہ کون ہو سکتا ہے؟ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیں۔ ایمان والوں کو کیسے دھوکہ دیں گے؟ ایمان والوں کا دوست اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان منافقین کی چالوں سے ایمان والوں کو باخبر کرے گا اور ان کا نفاق ایک دن کھل کر سامنے آ جائے گا۔ زیادہ دنوں تک کوئی دھوکے میں نہیں رکھ سکتا ہے، کچھ دنوں تک دھوکے میں رکھ سکتا ہے، لیکن ساری زندگی کوئی دھوکے میں رکھ لے یہ ناممکن۔ اس لیے یہ ایمان والوں پر بھی ان کا نفاق اور ان کا دھوکہ اور ان کی مکاری اور ان کی چال کھل جائے گی۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنی سمجھ سے اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نادان اتنے ہیں کہ اپنی اس نتیجے کیا انہیں شعور اور احساس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ حق کو جھٹلاتے ہیں، اس لیے کہ وہ جھوٹ پہ قائم ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ اس آیت کی
اس آیت کے بارے میں ہم اگلے درس میں آئیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. بیماری کیا چیز ہے، منافقین کے دلوں میں کون سی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری میں کیسے اضافہ فرماتا ہے، اور دکھ دینے والا عذاب کیا ہوگا اور کس طرح ہوگا، اور وہ کون سا جھوٹ ہے جس پہ منافقین قائم ہیں. ان سارے سوالات کے جوابات انشاءاللہ ہمیں اگلے درس میں ملیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اس میں غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے شفا حاصل کرنے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور اللہ کی جنت حاصل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکتوں سے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر کے اپنی رضا کو عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا وسلم.